أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ ایگزام کی تیاری آپ لوگوں کی شروع ہو گئی ہے؟ کیسی جاری پڑھائی؟ ایک آدھ لوگوں کے کچھ میسج آئے تو اندازہ ہوا کہ ہاں کچھ پچھلا لوگوں نے شروع کر لیا ہے اور پڑھائیاں شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ. پیچھے سے کچھ بھی آپ لوگوں کو پوچھنا ہو تو انشاءاللہ ضرور پوچھیں اور لرننگ ڈویژن ساری چیزیں شروع کر دیں. اور اگر تفسیر کو تھوڑا سا جو دیا ہوا ہے کوشچن ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنی طرف سے بھی کہ اس آیت کی تفسیر کیا بن رہی ہے اور اس فوائد کو بھی آپ دیکھیں کہ کون سی آیت سے کنیکٹ ہو رہا ہے فوائد. تو وہ بھی شارٹ تفسیر ہی لگ بھگ ہو رہی ہوتی ہے جو فوائد لکھے ہوئے ہیں، تو بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے بھی انشاءاللہ. پیٹرن آپ لوگ کو معلوم ہی ہے کہ ویسے ہی ہوگا کہ گوگل فارم میں ہی یہ آئیں گے ورڈ ٹو ورڈ، اور ترجمہ اور سمجھ تفسیر وغیرہ جو ہے وہ ہم اپنے اورل میں بھی آتا ہے اور اس میں بھی آ جاتا ہے. ریٹن میں تھوڑا بہت اس کا آ جاتا ہے. ریٹن میں ورک شیٹ میں سے ورک شیٹ کے جو فوائد ہیں ان میں سے بھی یہ آ جاتا ہے فل ان دا بلینکس ٹرو فالس بنا کے، لیکن جملہ جو ہے وہ اسی کا ہی ہوتا ہے لگ بھگ. فوائد جو ہیں آپ کے، تو جس طرح سے ابھی تک آپ لوگ پریپیئر کر رہے ہیں اسی طرح سے انشاءاللہ اس کو بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور اس ایگزام کے بعد پھر آپ لوگوں کا 30 پارے کا فائنل ہو جائے گا الحمدللہ. اور جلدی ہی آپ لوگوں کا ماشاءاللہ چلا یہ کورس لاسٹ والے کو دیکھتے ہوئے. چلیں اللہ تعالیٰ خوب آسانی کرے، بہت اچھے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے اور اس میں سے بہترین عمل آپ لوگ نکالیں. فائنل ایگزام سے پہلے آپ لوگوں کو پروجیکٹ ٹائپ اور اس طرح سے دیا جاتا ہے، کچھ کام الگ سے دیا جائے گا کہ یہ اس کچھ ورڈ ڈھونڈ کے پورے پارے میں کہاں کہاں پر آیا ہے، کس کس فارم پر آیا ہوا ہے، اس طرح کا کوئی آپ لوگوں کو دے دیا جائے گا. اور تھوڑا سا الگ بھی ایک بار ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ہر سورہ کی سمری ٹائپ یا کچھ سلیکٹڈ سورہ کی خاص کہ کیا بنایا ہے آپ لوگوں نے، اس میں سے کیا سیکھا ہے، اس میں سے اس کو تھوڑا سا لکھ کے لانا ہے. تو 1 منٹ کا اس طرح سے یا 5 سینٹینس لکھنے ہیں، اس طرح کا بھی کچھ انشاءاللہ ارادہ ہے. تو تھوڑا سا کام زیادہ رہے گا فائنل ایگزام کے لیے، تیار ہو جائیں، اس کے بعد سے ہی شروع کر لیں کیونکہ جلدی ہی کوارٹر پارا جو ہے وہ الحمدللہ کور ہو جاتا ہے. چلیں ابھی جو پچھلا آپ لوگوں کا چل رہا ہے اس میں کسی کے کوئی سوال تو نہیں ہے؟ میری آواز برابر آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ السلام استاذ علیکم. آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہوں میم پچھلی بار کی طرح اس بار بھی پریکٹس کے لیے گوگل فارم دیں گے پہلے سے؟ پریکٹس کے لیے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، کچھ کوشچنس کا بھی ہوتا ہے اس میں اور گرامر کا بھی اب کہ آپ لوگوں کا ہونا ہے. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ آپ لوگوں کو ہو جائے ایزی فیل کر لینے سے، تو انشاءاللہ کوشش کر کے بناتے ہیں. استاذہ آپ گرامر میں ریٹن اور اورل دونوں رہیں گے کہ خالی گرامر میں ریٹن ہوئے گا اور اورل بھی ہوئے گا پلیز؟ ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ کس طرح کے کوشچن بن پا رہے ہیں. تو اگر صرف ٹرو فالس اس میں سے
चूज वाले में से अगर एनफ हो सक रहा है तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि कुछ आप लोगों को ओरल तो मुश्किल पड़ेगा। रिटर्न के लिए अलग से हो सकता है कि दे दिया जाए कि आप लोगों को लिख करके फिर फोटो खींच के सबमिट करना होगा। अच्छा, मतलब रिटन एग्जाम, नॉट गूगल फॉर्म उस्तादा? हाँ, अगर गूगल फॉर्म के साथ अगर कुछ हमें एक्स्ट्रा इस तरह का लिखने का हुआ तो ये ओरल के बजाय आप लोगों का इसमें से रिटर्न इस तरह से लेने का इरादा है, क्योंकि ओरल में इतना ज्यादा फिर तो नहीं आप इंसान बोल के जी बता पा रहा होता है, तो रिटर्न में अगर कर रहे होते हैं तो इजी हो जाता है, फिर उसको सबमिट करना होगा फोटो खींच के इस तरह से। तो अभी तक जो आपने हम लोग को भेजा उस्तादा, वहां तक होएगा मुब्तदा और वो खबर एंड हाँ हरफे जी, जो है। इंशाल्लाह भी हम लोग जब वो खोलेंगे तो देख के बता देंगे, और फिर जर वगैरह आप लोगों का हो चुका है तो वो। जी जज़ाकल्लाह खैर उस्तादा। उस्तादा आज आप जो क्लास करने के बाद थोड़ा बहुत अगर रिवीजन करेंगे तो इट विल बी नाइस। अगर थोड़ा बहुत आपसे अगर क्लास, मतलब अगर अभी से जो फजर बाकी तफसीर है हो ना, जाने के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखते इंशाल्लाह हैं ओके। कि ग्रामर का होगा या फिर जी हाँ मैम, रिवीजन मैं इंशाल्लाह यही पूछने वाली थी आप कि लोग पिछली बार करके जैसे देखिए आपने जी। रिवीजन, मैम यही पूछने वाली थी मैं, पिछली बार आपने जैसे एक क्लास पूरा रिवीजन लिया था ना ऐसे स्पीड में, वैसे आप करेंगे क्या? न्यू पोर्शन में से इंशाल्लाह अगर हुआ और आप लोगों को टाइम चाहिए है रिवीजन के साथ साथ तो देखेंगे इंशाल्लाह, नहीं तो आप लोग का खुद इंशाल्लाह जैसा चल रहा होता है रिवीजन वो भी बेहतर हो रहा होता है। ठीक है, एक पार्ट रखेंगे। अभी आप लोगों को टाइम वगैरह कुछ पता चला है क्या? उसमें आपने डाला है एग्जाम का कब हो सकता है पॉसिबल? जी जी अस्सलाम मैम वालेकुम वबरकातुहू। उस्ताद डाल चुके हैं सब ग्रुप पे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ हाँ, ठीक है इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंडे को है, मतलब ये जो कमिंग मंडे आ रहा है 29 को, इसी पे। हम्म हम्म आप लोग एक एक इसमें मंडे में आप लोग रिवीजन चाह रहे हैं? जी उस्ताद, आई थिंक सो मंडे आप सॉरी रिवीजन करेंगे तो बेस्ट। अच्छा कोई मेरे से पहले बात करता, सॉरी आप बात कीजिए प्लीज, सॉरी। इट्स ओके उस्ताजा। मैं प्लीज बस ये रिक्वेस्ट थी कि क्लास से एग्जाम से पहले रिकॉर्डिंग्स प्लीज जो पेंडिंग है वो भिजवा दी। दरअसल मेरी इस टाइम बहुत हेक्टिक होता है, तो मैं जो भी प्रिपरेशन करती थी वो रिकॉर्डिंग से ही करती थी। इधर मैं इसीलिए होमवर्क भी सबमिट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरा सूर्य फजर बिल्कुल नहीं हुआ है। बस एक ही जो रिकॉर्डिंग आई थी बस आपके वही। उसमें रिकॉर्डिंग्स रह गई है ना कुछ अभी इधर रिसेंटली कोई सी? जी लास्ट उस्ताजा इस वाला बार हमको मिल नहीं पाई रिकॉर्डिंग, हमने मैसेज बराबर करे हैं, कुछ उधर हम्म, मसरूफियत ज्यादा है तो मिली नहीं है अभी। आसमा वोडा ठीक है उस्तादा इंशाल्लाह हम। खली लास्ट टाइम जो लास्ट वेडनेसडे आपने किया था ना, वो रिकॉर्डिंग पेंडिंग है उस्तादा, ये हमारे फिर उस्ताजा दो रिकॉर्डिंग्स इस पेंडिंग है क्योंकि सूर्य फजर की बस 1 to 5 वाली ही हुई है, उसके बाद से नहीं आई। अच्छा बेटा नेट पे है, दैट्स ऑन द नेट, यू हैव टू, आप अगर नेट पे देखेंगे ना, नेट पे है, नेट पे यू कहाँ? कुड बी राइट। जी नेट पे आ जाता है उस्तादा का, लोड हो गया जहाँ तक मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिकॉज मैंने किया है, लेट्स चेक इन माय दिस, मैं एक बार मैंने चेक कर किया है। लेती हूँ। यूट्यूब पे आप कह रहे हो? जी जी यूट्यूब पे मैंने उनका चेक करते रहती हूँ ना, बिकॉज इवन आपके जैसे मैं भी रिकॉर्डिंग सुन के मेरा ज्यादा एक्चुअली बेहतर थरा हो हेक्टिक जाता होता है है। तो इतना फोकस करके नहीं सुन पाते हैं इस टाइम, तो बाद में ही आराम से। उसमें ही डालती हैं यूट्यूब वगैरह पर तो इंशाल्लाह उनके पास ही सारी आती हैं वहां से मैं एकेडमी एक से। बार देख तो लेती हूँ वैसे तो। आप उसमें से 10 बजे तक कांटेक्ट कर लें इंशाल्लाह, वो आपको अगर हम्म, पिछली आप कोई चाह रही हैं तो I'll वो check आपको and get इंशाल्लाह back मिल to you जाएंगी। इंशाल्लाह बेटा, I'll check and हम्म get back to you, because जहाँ तक मेरा ख्याल है जो है ना, सिर्फ जो लास्ट वाला वो नहीं आया था, बिकॉज आई केप्ट चेकिंग ना, वो 11 से लेके जो सादा ने 20 किया था ना, बस वो सूर्य आया। फजर के 1 to 5 हम कर पाए, उसके बाद से नहीं आई थी, तो उसके आगे मेरा बहुत मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा खुद से पढ़ने पे, तो इस वजह से बस नहीं आ रही मेरे थी। पास भी तो मैसेज आया साद था कि बीच में नहीं आई है रिकॉर्डिंग, तो इंशाल्लाह रीचेक करके और आप लोगों को सादा भेजने की कोशिश करवाते हैं। मैं दूसरे से भी आप पूछ रहे हो, आई थिंक सो आप ये मंडे को, इट्स अ रिक्वेस्ट, बिकॉज आपका स्केड्यूल थोड़ा टाइट होता है, तो रिक्वेस्ट सादा ये मंडे को नहीं, बल्कि आप वेनेसडे को या उससे आगे अगर कर सकते हो सबके हिसाब से तो। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। इधर थोड़ा सा पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, तबीयत मेरी भी ठीक है खराब उस्मा, मंडे रिवीजन रख लीजिए और फिर नेक्स्ट जो है क्लास उसमें एग्जाम रख लेंगे इंशाल्लाह, तो थोड़ा टाइम इन लोग को लर्निंग का भी मिल जाएगा और रिवीजन जैसा जो इस बार का पोर्शन है उसको हम लोग फवायद पढ़ते हुए इंशाल्लाह रिपीट इंस्टेड ऑफ करके निकल जाएंगे। इंस्टेड ऑफ वेनेसडे अगले मंडे पॉसिबल है सादा?
میں نے اسٹڈنگ پارٹ شروع کر دیا بہت پہلے سے ماشاءاللہ تبارک اللہ. اس بار تو اسٹڈنگ پارٹ میرا کافی ہو چکا ہے الحمدللہ. پر دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی ایک کلاس الفجر میرا بھی ریویژن کا تھوڑا رکھنا چاہ مس رہے ہو ہیں، یہ گئی رکھ تھی. کے پھر اس کے نیکسٹ میں انشاءاللہ رکھ سکیں گے ایگزام. تو آپ لوگ ابھی سے، اس لیے میں پچھلی بار بھی ایک چھٹی دی ہوئی تھی تاکہ آپ لوگ اس ٹائم بھی بیٹھ کے کر سکیں. تو ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے انشاءاللہ. آپ لوگ دیکھیں منڈے تک، استاد جس دن آپ منڈے کو ریویژن کیا کلاس جی. نہیں لیتے نا چھٹی دیتے ہو، سوری سادہ، آپ جس دن کلاس لیتے چھٹی نہیں دیتے ہو نا، پھر اس دن ہم پہ اتنا نہیں ہو پاتا ہے بینگ ٹروتفل. بیکاز کلاس میں بیٹھ کے ہم سے جو تھوڑا بہت اس وقت لائف میں ہو جاتا ہے، پھر ایسا نا تھوڑا لاپرواہی ہم کرتے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ می تھوڑا لاپرواہی ہو جاتی کلاس میں، تو سوچتے نہیں کہ بیٹھ کے پڑھو، تو کچھ اور بیٹھ کے ہو جاتا ہے سادہ. فرینکلی اسپیکنگ I don't میم know about دوسرے لوگوں others. کو بھی گیپ چاہیے تھا میم سب لوگ بھی کیونکہ میسج تاکہ میں نیکسٹ منڈے بول رہے ہیں. چلیں ڈسکس کر کے انشاءاللہ اتنا سے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا ہو سکے گا. ایک ریویژن رکھ کے، اور پھر کیونکہ لوگوں کو گیپ بھی چاہیے ہے کہ وہ پچھلا جو ہے وہ ان کو ٹائم مل سکے کہ یاد کریں. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ پھر سے سجیسٹ کر کے عثمان کے ساتھ ڈسکس کر کے انشاءاللہ ہم لوگ پھر بھیجتے ہیں آپ کو. ٹھیک، چلیے جزاک اللہ تعالیٰ اللہ. آسانی کرے. میم مجھے ایک کوشچن تھا ریویژن میں سے، ابھی پوچھوں جب آپ ریویژن کرائیں گے تب پوچھ لوں؟ جی آپ پوچھیں. میم سورہ شرح میں دیا ہوا ہے نا کہ پچھلی سورہ میں 3 نعمتوں کا ذکر ہوا ہے اور اس میں 3 احسانات کا ذکر ہوا ہے. تو میم پچھلی سورہ 3 تھی، تو میم اس میں 3 نعمتیں مطلب وہ جو 3 جگہوں کی قسمیں کھائی ہیں ان کے بارے میں ہے، یا پھر وہ جو فیل اللہ تعالیٰ نے ہے جی آپ کا سورہ فیل. آپ نے انسان کو. شرح کے آگے پیچھے کیا بات کرنا، اگر اس میں پیچھے لکھا ہے تو وہ پچھلی سورہ آپ اس کے اور اوپر جائیں گی جب ہوگی. میم ٹھیک ہے، 3 نہیں ہے، 3 کیونکہ سورہ سورۃ شرح سے پہلے 3 ہے، تو میں اس میں وہی دیکھ رہی تھی کہ نہیں، آپ اگر قرآن کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ اس کے بعد آتی ہے. 94 اگر شرح ہے تو 95 ہے 3. والضحى آئے گی میم، والضحى آئے گی، سورۃ سورۃ الضحى. الضحیٰ میں ہے نا ووجدک ضالا ووجدک عائلا ووجدک. او اچھا، مجھے لگا جیسے ہم لوگ اس سیریل وائز سے کرتے ہیں نا، تو پھر میں 3 میں دیکھ رہی تھی، مجھے یہ سمجھ نہیں آیا. تفسیر میں جو لکھا ہوا ہے ایکچولی تفسیر بقرہ سے چلی آ رہی ہے نا، ادھر سے شروع ہوئی ہے، تو پھر وہ پچھلی سورہ سے مطلب یہ ہے. تو مطلب یعنی سورہ دوحہ میں جو دیا ہوا ہے وہ اس میں ہے. اوکے جی اس میں ٹھیک ہے یہ جی. آیت نمبر یہاں سے رہے گا، علم یجد کا یتیمن، آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، آپ جی کو جی 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 ناواقف راہ پایا تو راہ دکھائی، اور پھر غنی کیا، یہ والا آئے گا. جی آپ کو یعنی تنگ دست پایا تو غنی کی. اوکے میم، جزاک اللہ خیر. چلیے اوکے. سورہ فجر کہاں سے رہتی ہے؟ شیئر کر لیتے ہیں. آیت نمبر 19 سے لیں گے تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. کاش ہم سب بھی اس میں ہوں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکاریں گے فادخلی فی عبادی، فادخلی داخل ہو جاؤ میری، فی عبادی میرے بندوں میں، وادخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. آمین یا رب. یہاں سے شروع ہوا تھا 2 آیتیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم وغیرہ کھانے کے بعد جو بیان فرمایا 2 باتیں کہ انسان کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے کے آزماتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر تو کرم ہے اللہ کا، یہاں بھی ہے تو آخرت میں بھی ہو جائے گا. اور عام طور پر جو بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اللہ پہ کم توکل ہو جاتا ہے انسان کا، اپنے اوپر ڈیپینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں میرے پاس یہ بھی ہے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں، مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ایسا بھی گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے ہیں، ہم دنیا میں بھی تو ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری مال دولت کچھ بھی نہیں چھینی ہے، سب کچھ ہے میرے پاس. اس کا مطلب کہ اتنا کرتے رہو تو اٹس اوکے ہوتا ہے اور چل جاتی ہے. آخرت میں بھی پھر اسی طرح چل جائے گا، ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہم بس کر رہے ہیں کافی ہے. اور جن کا آزمائش یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ان سے کچھ لے لیتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا اور ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو وہ بھی کرتے ہیں. اور مال سے کوئی عزت والا یا ذلیل نہیں ہوتا ہے، یہ اعمال ہیں جو انسان کو رنگ ہو، کوئی گورا کوئی کالا کوئی کس طرح کا، ان سب سے اوپر لے کے جاتا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، ایک غلام تھے اور حبشی میں سے تھے، یعنی رنگ کم تھا، کالے میں سے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی، ان کو جنت کی بشارت سبھی کچھ تھی. سبحان اللہ. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑے خاندان سے ریلیٹڈ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کے اپنی پھوپھی کو، ان کو ہاں نام لے کے اپنی بیٹی اور ان کے، کہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا آخرت میں، اگر اپنا جو بھی کما رہے ہیں سب اپنا پیش کریں گے اللہ کے آگے، تو نبی کی بیٹی ہونا کوئی کام نہیں آئے گا. دنیا میں وہ کہتے تھے کہ تم مجھ سے جو بھی فائدہ اٹھانا چاہتی ہو دنیا میں تمہارے کام آ جاؤں، مجھ سے جو چاہتی ہو میں دے دوں. وہ ہو سکتا ہے پاسبل، لیکن آخرت میں نبی کی بیٹی ہونے کے ناطے، کہ نبی کے چچا ہیں، نبی کی چچی ہیں، ان سب کے ہونے سے کوئی وہ نہیں کہ ذرا بھی فائدہ مل جائے گا. تو پھر بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ بہت زیادہ عمل کی ضرورت ہے، نیک اعمالوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. جہاں سب اپنے دنیا کے جو بیگ بھر کے انسان رکھ رہا ہے، ان سارے بیگز کو یہیں چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، تب ایک اس کے روح کے ساتھ روحانی بیگ جو چل رہا ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کا ہوتا ہے. کتنوں کے ہاتھ خالی ہوں گے اس وقت، اور جنہوں نے دنیا بھر کے رکھی ہے. اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم سب اصل سفر کے لیے جہاں کے لیے نکلے ہیں، جنت میں جگہیں تھیں، وہاں سے شیطان نے بہکا کر نکلوا دیا، اور پھر سب کے چھوٹے ٹیسٹ کے لیے یہاں پر آئے. سفر کے دوران ہی ہیں ابھی تک، اور واپس ٹھکانہ ہوگا 2 جگہوں کے بیچ میں کچھ بھی نہیں، یا تو جنت یا جہنم. ان کے ادھر ادھر ہونا، یا پھر چلو اتنی بڑی سزا تو نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ،
تو پھر جنت دے دیں گے. کیا ہم ہیں جنتی اعمال کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والے؟ تو اللہ کرے کہ ہمارے جتنے بھی یہ کوششیں ہیں یہ اللہ کیا قبول ہونے والے لیول پر کی ہوں، کیونکہ صرف کوشش ہی کر سک رہے ہیں. جو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ لٹرلی پورا وہاں پر پہنچ کر پانے جیسے تو ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. اور کبھی اس طرف گناہ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو کبھی پھر ادھر پلٹ کر آتے ہیں. تو خود جدوجہد یہ دکھتی ہے کہ کبھی ڈھیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی اس طرف ہوتے ہیں. اللہ توفیق دے کہ ایسے اعمال کریں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت ہی اچھے سے سمجھنے والی بات ہے کہ پھر جب انسان اللہ کے ہر فیصلے کو، تقدیر کو، ان ساری چیزوں کو اچھے سمجھ رہا ہوتا ہے تو کبھی اس کے منہ سے اس طرح کے پھر برے الفاظ نہیں نکل پاتے ہیں جب وہ آزمائش میں ہو. چاہے اللہ تعالیٰ دے کے آزمائے چاہے لے کے آزمائے. دے کے بھی بڑی بڑی آزمائشیں دیکھی گئی ہیں کہ بس اب وہ جائیداد کے بانٹنے کے چکر میں ہی بچوں میں لڑائیاں ہیں اور یہ ہے، اور آپس میں اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تب بھی بہتر ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنا کما کے خود کر رہا ہے. لیکن کچھ اگر والدین چھوڑ گئے ہیں تو اس سے بھی مصیبت، یعنی مال سے بھی مصیبت. اور جن کے پاس نہیں ہے تو وہ چوری یا کچھ لوگوں کے مارنے پر یا اس طرح کے اوپر اتر آتے ہیں کہ ان کا مار کے ہی لے لیا جائے. تو اللہ ان ہر مصیبت سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور اتنا دے کے رکھے کہ ہم اپنے جو دین کے کام ہیں ان کو کرنے میں ڈسٹرب نہ ہو اور بآسانی دھیان جو ہے وہ ہمارا اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے. آمین یا رب. اوکے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ اللہ کا چہیتا ہے اور جس کے آزمائش ہے وہ اس کو اللہ نے رسوا کر رکھا ہے، اس سے اللہ ناراض ہے وغیرہ. بلکہ انسان خود کس طرح کا ہے، لا تکرمون الیتیم، کہ وہ جو کرنے کے حکم آئے ہوئے ہیں وہ نہیں کرتا. یتیم کے ساتھ، یتیم چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس لیے یتیم کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی، انسان لالچی اگر ہو تو آسانی جو ہے وہ اس کا مال مار لیتا ہے اور اپنے آپ میں حق بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا حق ہے، یہ تو بچہ چھوٹا ہے، میرے بھائی کا مال ہے، میرے اس کا ہے، اس کا ہے، بھائی نہیں رہا تو اب میرا ہی حق بنتا ہے، میں ہی دیکھوں گا. اتنا زیادہ دینے کی ضرورت کیا ہے، تھوڑا کر دیا تو کافی ہے، اور یہ ہے وہ ہے. بہت سارے خیالات جو ہے وہ شیطان دل میں ڈال کے اور یتیم کا جو ہے وہ کبھی ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے میں ہمیں پیچھے کر دیتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اتنا اچھا. اپنے بچوں کا تو ایک سے ایک بناتے ہیں، لیکن اگر ساتھ میں یہ ہے تو اس میں ہم لوگ ایسے ہونے لگ جاتے ہیں کہ خود بھی اور کہنے والے بھی کرنے لگتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ کرنے کی، اور ان کو پھر آپ ایسے کریں گے تو یہ ایسے ہی ہوتے جائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو اللہ کے ڈر کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ اپنے بچوں سے اوپر بھی کر لے جائیں تب بھی جو ہے وہ اس کا اجر ہی ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ یتیم کے سر پہ ہی ہاتھ رکھنا صرف بڑے بڑے اجر کا ماشاءاللہ اس میں ہوتا ہے. تو جتنے ہم ہیں اس سے اور زیادہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یتیم کے ساتھ حسن سلوک. پھر دوسرا آیا کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ بھی آپ نے دیکھا کہ کھانا کھلانے پر رغبت اتنی دیر میں کتنی بار آ چکی. 29 میں بھی آپ دیکھیں گی کہ وہ پوچھیں گے کہ آپ جہنم میں کیوں پھنس گئے. ایک نہیں دو بار، کئی بار آپ کو یہ چیز سامنے ملے گی کہ وہ ایک آدھ چیز آگے کی الگ ہوگی لیکن اس میں پھر کھانے سے ریلیٹڈ ضرور آ جائے گا. تو یہ کھانا کھلانا ہم لوگوں کے لیے تو ایک ایزی ہے، گھر میں کوئی آیا کھلا لیا، باہر کوئی دکھ گیا تو کھلا لیا، مہمان آ گئے. اچھا بے دلی سے بھی کھلاتے ہیں ہم لوگ، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دعوت دی تھی اس لیے اب ہمیں دینی پڑے گی. یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہوئی. آپ بدلہ دینے کے لیے آپ کرنا چاہ رہے تھے. جیسے ہم سبھی کو معلوم ہے کہ نیت جیسی ہماری ہوتی ہے ویسے ہی ہمیں اجر مل رہا ہوتا ہے. تو یہ بات بالکل بھی ہے جو ہے وہ ہمارے دلوں میں نہیں آنی چاہیے کہ ہم
जैसे अल्लाह सुब्हानो तआला के लिए हमें बसा खिलाना है, ये होना चाहिए ना, कि और डिफरेंस भी नहीं कि कोई अच्छे घर से आए हैं तो वो तो अपने अच्छे घरों में खुद ही अच्छा खाते होंगे, कोई और है किसी ऐसे कम की गरीब की आप दावत कर रहे हैं, या एक तो ये कह देते हैं कि इनको जरूरत नहीं है, ये कुछ बुरा नहीं मानेंगी। हाँ, बुरा कौन मान जाएगा, जो खुद खाते पीते करके हैं, अच्छे हैं। वो अगर हम उन डर में भी होते हैं कि ये नाराज हो गए तो बहुत नुकसान होगा, हाँ, तो उनको तो अच्छा खिलाते पिलाते हैं, जबकि वो खुद इस्तिताअत रखते हैं खुद का अच्छा खा पी लेने की। और अगर कोई इस तरह का है, कोई काम वाली टाइप घर में आ गई है, तो चाय के साथ बिस्किट लगाने की भी जरूरत हम जहमत नहीं समझ रहे होते हैं। और जो खुद खरीद खरीद के खाते रहते हैं, उनके लिए 10 या 8 नाश्ते भी लग जाए तब भी कम होता है कि भाई वो तो इतने दूर से आई हैं, वो पहली बार आई हैं, वो ये हैं, वो है वगैरह। तो खिलाने पिलाने में आगे रहें और इसको रिमाइंडर की तरह लगा के रखें कि आपको याद होगा अभी भी कि पिछले जमानों में भी माशाल्लाह कई घर ऐसे होया करते थे जानने वाले। हम लोगों की तरफ भी ऐसे होता था कि कोई आ जाए तो ये बड़े बड़े लोगों को फिर इतना तो मालूम होते थे कि ये नेक अमालों में से एक अमाल है कि मेहमान को खिला के, घर में भी कोई आए उसको भी खिला के। अच्छा, तो इसमें अपना अब हमें बर्डन नहीं बना के रखना है कि अब बस कोई मेहमान आएगा सादा कह दिया हाँ खिला के ही करना है, तो ये है वो। तो अब हम पकवान बनाने बैठे हैं, 2 दिन तो लग गए ये वो, और फिर बाहर से भी थोड़ा ऑर्डर कर लिया है, और फिर अम, इसराफ पैसों का भी कि बचे खाने का भी। तो खाने पीने में पेट पेट बहुत भर कर खाना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हुआ है, और नापसंदीदा चीज है कि इंसान बहुत पेट भर के खा ले, क्योंकि हुक्म है ना कि 1/3 थोड़ा उसमें जगह जो है वो छोड़ दी जाए, और जब ऐसा लगे कि बहुत पेट भरने वाला है उससे पहले ही रुक जाना चाहिए। हम्म, तो दावतों में तो हम लोग फुल ही इतना ही खा के आ रहे होते हैं। एक भूखे शख्स को उमर रजी अल्लाह तआला ने 2-3 दिन से भूखा था, वो आया तो उन्होंने खाने पे उसे बुला लिया अपने पास, और उसने खूब पेट भर के खा लिया, तो उसको बहुत नाराज हुए, उसको डांटा उन्होंने बहुत कि क्योंकि वो इतना भूखा था तो उसने ज्यादा खा लिया। तो फिर इन्होंने डांटा कि ये ऐसा जो है वो नई तरीका है खाने का। तो खाना खिलाना, खाना भी हर चीज जो है, ग़िज़ा बहुत बड़ी एक चीज है, सुभान अल्लाह, कि इतनी ज्यादा हम लोग को पता नहीं था। लेकिन जब आप अभी खाना खिलाने की बात आई है ना, तो और भी आप दीन में आप जब इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ग़िज़ा जो है वो इंसान के बदन को जो अ, बड़ा करने में मदद करती है, उसका बहुत बड़ा पार्ट है। जो भी उलमा थे वो ज्यादातर यहाँ तक कि किसी गैर मुसलमान के हाथ का पका भी खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि पाक ग़िज़ा जो है वो हमारे अमालों से लेके हमारे सोच, बहुत सारी चीजों पर जो है वो असर डालती है अगर नापाक ग़िज़ा हो। पहली बात तो यही साफ हदीसें हैं कि जो अ, हराम के पैसे से खरीदा हुआ माल खा के, अगर ऐसी ग़िज़ा खा के इंसान पल बढ़ रहा है, तो हदीसें हैं कि ऐसे शख्स की दुआ कबूल नहीं होती, और ऐसा बदन जन्नत जाने के लायक भी नहीं होता। तो खुद भी हलाल और अपने बच्चों को भी हलाल खिलाने की कितनी ज्यादा जरूरत है कि हम, ये हराम पैसा बहुत ही खतरनाक होता है कि जैसे कि थोड़े से अगर खाने में जहर मिला दिया जाए तो पूरा खाना जो है वो खराब हो जाता है। थोड़ा ही सा होता है वो जहर, हम ये नहीं कह सकते कि बस पूरा खाना तो सही है, लेकिन जहर तो बहुत थोड़ा सा था, एक चुटकी ही था, उससे कैसे इतना नुकसान हो सकता है, हमको मालूम है कि जहर से कैसे। इसी तरह अगर पानी पीने का है, उसमें एक बूंद भी पेशाब या कोई और गंदगी की गिर जाए तो वो हमारे थोड़ा ही सा तो है, ऐसा कह के हम लोग कभी भी यूज नहीं करते उसे। प्यासे रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो पानी जो है वो नहीं यूज करता कोई भी। तो अल्लाह सुब्हान तआला तय्यब है, पाक है, और वो पाक चीजें ही पसंद करते हैं। तो पाक बदन की इबादत ही वो होती है। तो ग़िज़ा का बहुत ज्यादा खुद खाने खिलाने हर चीज में जो है वो हमें ध्यान रखना है इंशाल्लाह। वतअकुलून तुरासा अकलन लम्मा, ये भी बहुत इजी बात है कि इंसान अगर विरासत में कुछ किसी से गलती हो जाए तो हमें उसे करेक्शन करना चाहिए।
ہاں کوئی گفٹ کے طور پہ پہلے سے کوئی بتا گیا ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، باقی جو بچے کا وہ وراثت میں ہو جائے گا تو تب تو اوکے ہے. لیکن اگر نہیں بتایا گیا ہے، اپنی طرف سے ہم پراپرٹی سمجھنے لگ جائے کہ بھئی ہم تو یہاں رہتے ہیں اس لیے یہ میرا ہے، ہم تو امی کے ٹائم سے ابو کے ٹائم سے یہاں پر رہا کرتے تھے اس لیے یہ والا تو میرا ہی ہوگا. نہیں، جو حکم اللہ نے بتا دیا ہے اسی کے طریقے پر انشاءاللہ جو ہے وہ بٹنا چاہیے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اس کی بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ مال سے محبت جو ہے وہ بہت دور کرتی ہے دین سے ہمیں. اور اس طرح کی محبت، کوئی بھی محبت ہو، صرف مال کی محبت نہیں، کسی بھی چیز کی محبت جو ہے وہ ہمیں محبت اللہ سے ہونی چاہیے. باقی چیزیں ہماری سیکنڈ لیول کی اگر ہوں تب تو وہ ٹھیک ٹھیک چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر جس کو پہلا دل کا لگاؤ جو ہونا چاہیے وہ ہمارا اللہ کی طرف ہو. ہاں تھوڑا سا چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہ بھی آسانی ہے گھر میں، یہ بھی آسانی. لیکن اگر تھوڑی بھی تنگی ہوتی ہے تو ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، تب بھی وہ تھوڑے اس میں کر کے کہ بس اب پھر اتنے میں ہی صحیح، ایسے ہی صحیح، پھر وہ اللہ کی عبادتوں میں مصروف رہتا ہے. کیونکہ ان کو پہلی محبت جو ہے وہ اللہ سے ہوئی ہوئی ہے، وہاں پر وہ جانے نہیں دیتے. لیکن اگر خود ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اعمال ہمارے ایسے ہیں کہ ہم مال کی محبت میں لگے ہوئے ہیں، اولاد کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں، جو وہ کہہ دے وہی ہونا ہے. اور مال کی محبت تو بہت زیادہ دیکھنے آسانی سے ملتی ہے. تو اپنے دین کے اوپر اس کو حاوی بالکل نہیں ہونے دیجیے گا، تو پھر بس یہ انف ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کافی ہوتا ہے. اور زیادہ سے زیادہ اگر مال ہے تو اس کو کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے دیتے رہنے کی کچھ نہ کچھ. تو اس سے بھی پھر جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ریلیکس فیل ہوتا ہے. اور یہ مال کی محبت والا پارٹ جو ایک ہے کہ بہت زیادہ اس میں بھی ایک جو ہے ٹھہراؤ آتا ہے. تو دوسروں کو دیکھنے کے لیے بھی حکم آیا ہے کہ اپنے سے ہر فیلڈ میں اپنے سے نیچے والے کو ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کے کیا حال ہیں، جہاں جنگ چل رہی ہے وہاں پہ کیا حال ہے، جو ہاسپٹل میں ہے وہاں پہ کیا حال ہے. تو پھر اللہ کی طرف ہم بہت اچھے سے رجوع ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں. پھر قیامت کے احوال شروع ہو گئے تھے. کل اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں، اذا جب دکت دکا ٹوٹنے کو کہا جاتا ہے، توڑ دی جائے گی زمین، دکن دکا ریزہ ریزہ کر دی جائے گی یا توڑ دی جائے گی، یا اس میں آپ دیکھیں گے ہموار کر دی جائے گی، برابر کر دی جائے گی، یہ بھی آ جاتا ہے. یعنی ایسا توڑ پھوڑ مچے گا کہ جو ساری اونچ نیچ پہاڑ یہ وہ ساری ہیں یہ سب فلیٹ کر دیے جائیں گے. دکا سوری 21 آیت میں دیکھیں، کلا ہرگز نہیں، یعنی تمہارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مذکور ہوا، یعنی ذکر کیا گیا اوپر کہ مال سے محبت اور وراثت سمیٹ کر اپنے پاس رکھنا وغیرہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب زمین ریزہ ٹوٹ کر ہموار ہو جائے گی. اور وجہ ربو کا جا مانے آنا ہوتا ہے، اور آئیں گے ربو کا تمہارے رب، اور الملک فرشتے، صفا صفا صف در صف، یعنی صف بنائے ہوئے. صف کہتے ہیں لائن کو، لائن سے آئیں گے فرشتے. کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی. 7 آسمان ہیں، سب کے دروازے کھل جائیں گے، اور جب وہ نیچے آنا شروع ہوں گے تو ایسا لکھا ہے یہاں پہ کہ ہر ایک کی الگ الگ فرشتوں کی صفیں ہوں گی ہر آسمان پر. اس طرح 7 صفیں ہوں گی
جو زمین کو گھیر لیں گی۔ اس میں فرشتوں کے آنے کے ساتھ رب کے آنے کا بھی ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح آئیں گے، کس طرح آئیں گے، اس کی صفات ان کی صفات کی طرح ان کی ذات کی بابت بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں ہم کو کیا حکم ہے؟ جتنا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دے دیا کہ چہرہ ہے اور ہاتھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اس کا بھی ذکر آیا ہے قرآن میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آئیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خود ذات ہے ایک، لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نور ہے، لائٹ ہے، وہ پورے میں کوئی پرسنالٹی ان کی نہیں ہے، پورے میں ہوتے ہیں وہ، یہ سب چیزیں باتیں غلط ہیں، لیکن جو بتائی گئی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، اس پر ہی ہمیں یہ رکھنا ہوگا ایمان۔ اس کے علاوہ جو باتیں نہیں بتائی ہیں اس کی کیفیت ہمیں اپنے دلوں میں بھی نہیں سوچنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو وہ اس طرح کا ہوگا، ہاتھ تو وہ انسانوں کے جیسا ہوگا نعوذ باللہ، یا کوئی بھی اس طرح کا ہو کہ کسی سے بھی مشابہت ہم سملیرٹی اس کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ پھر عقیدے میں ہمارے پڑھایا جاتا ہے اور منع ہوتا ہے کہ خود سے سوچنا کہ اس طرح سے بیٹھ کر آئیں گے، یا ان باتوں پر ڈسکس کرنا کہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا، ایسے دکھنے میں ایسے لگیں گے، اس کے اوپر ڈسکس کرنا منع ہے۔ تو ایک اس کی وہ کہ ہم نے جب اللہ کو نہیں دیکھا ہے تو ابھی تک اگر ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی، چیئر کا لیگ کہا جاتا ہے، تو لیگ اگر آپ نارملی کہیں تو آپ کو پتہ ہے پیر، تو آپ کے دماغ میں آئے گا کہ چیئر پتہ نہیں کیا چیز ہے اور اس کے بھی لیگ بیان کیے جا رہے ہیں، تو کیا مطلب کہ پیر بتایا جا رہا ہے، تو آپ کا سیدھے دھیان جائے گا کہ بھئی جیسا میرا پیر ہے ویسا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اوہ چیئر تو یہ ہے، چیئر اسے چیئر کہتے ہیں، اور اس میں اس کے لیگ کو اس کو لیگ کہتے ہیں، تو بالکل بھی چلنے لائق بھی نہیں ہے، اس کو لیگ کیوں کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو بالکل زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہوں گے وہ، اور کس طرح سے آئیں گے اور کیا منظر ہوگا، اس کو بیان کرنا اور کچھ امیجز بنا لینا یہ منع ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہم بھی انشاءاللہ کیا پھر اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ کی شان جیسی ہے اس طرح سے وہ آئیں گے، یہ اتنا بس کرنے کے ساتھ کافی ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ تو یہ چیزوں پہ ڈسکس کرنا یا اس کے بارے میں سوچنا یا بتانا یا پوچھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غیر ضروری اور عقیدے کے لحاظ سے اچھی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ نے بتا دی بس ہمیں اتنی معلوم ہے، باقی سارا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو ایک ہی کیوریوسٹی بھی رکھنا اپنے پاس بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو یہ بھی جس کو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے جو انسان، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ملنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تو فرشتوں کے سامنے ان کے نام لیے جاتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، تو میں بھی اس سے ملنے کے لیے ملنا چاہتا ہوں وغیرہ اس طرح کا، یعنی جلدی ہی ملاقات۔ اس کے اوپر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ یہ ایسا کون ہوگا جو اصل میں اللہ سے ملنا تو موت ہی ہے، موت تو کسی کو بھی نہیں پسند کہ آج ہی موت آ جائے، تو وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسے اعمال کر رہے ہیں یا ایسے ہم وہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پکا معلوم ہے کہ مرنا تو ہے ہی اور پھر ہمیں اللہ سے ملنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہمارے اندر بھی جو ہے وہ سوچ ہونی چاہیے۔ میں مر جاؤں والی دعائیں نہیں کرنا چاہیے کہ میں مر جاؤں جلدی تاکہ اللہ سے مل جاؤں، اس کے بدلے ہمیں جو اللہ نے وقت دیا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے خوب کمائیں، اپنے اعمال خوب جمع کریں تاکہ اللہ کے پاس پہنچے تو کہیں کوئی کمی رہ کے اور پھر ہم ذلیل لوگوں میں نہ کھڑے ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے والدین سبھی کو جو بھی گناہ ہوئے ہیں اس کو معاف فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں میں بنائے، آمین یا رب۔ بابت کچھ نہیں کہنا چاہیے ان کے بارے میں، کچھ ذات کے بارے میں اس طرح سے ہوگا یہ نہیں کہنا، صرف اس کے ظاہری
الفاظ کے مطابق ہم یقین رکھیں گے، یعنی جتنا ہمیں بتا دیا گیا ہے اتنا رکھیں گے. باقی کسی چیز کا منع کر دینا کہ بھائی قرآن میں موجود ہے لیکن ہم کہیں کہ نہیں نہیں یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہوا جا رہا ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، ہم ایسا نہیں کہیں گے. ہم کہیں گے اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کے ہاتھ ہم پر، یا اس طرح کے اس کو چینج کر کے لوگ پھر قرآن میں اس طرح سے لے کے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بس ان کو معلوم ہے کہ اب ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، تو پھر وہ اس میں بھی بڑھ کر آگے غلو میں چلے جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جو چیزیں بتا دی گئی اس کو بھی کینسل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، تو کچھ فرقے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب یہ ہے تو پھر یہ بھی ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، اور وہ یہاں تک کہ نبی کے آنے کا بھی وہ پورا بتاتے ہیں کہ ہاں نبی آئیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو کسی بھی چیز میں ہمیں جتنا اللہ نے ہمیں علم دیا ہمیں اس کے اوپر رکنا ہے اور اس کے حساب سے چلنا ہے. ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے کیفیت کیا ہوگی، کیا حال کس طرح کے آئیں گے، یہ بیان کرنا بالکل منع ہے. نہ اسے کسی کے ساتھ تشبیہ ہی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ تشبیہ دینا یعنی کہ بتانا کہ اس طرح کا ہاتھ ہوگا اور اس طرح سے سب ہوگا، ملانا کسی بھی چیز سے سملیرٹی دینا یہ بھی منع ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کی دوراز کا تعویل، یعنی تعویل کرنا کیا ہے، یا تحریف، یہ دونوں چیزیں کیا ہے، تعویل یا تحریف کرنا، یہی کہ اس کو اپنی طرف سے بیان کرنا یا پھر اس میں سے ہٹا ہی دینا کہ نہیں نہیں پورا کمپلیٹ ہٹا دینا کہ یہ چیز نہیں ہے، چہرہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ کا چہرہ کہیں گے تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہوگا. اللہ تو بہت بڑی اونچی ذات والے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، چہرے تو انسانوں کے ہوتے ہیں، ان کے ہوتے ہیں، ان کے ہوتے ہیں، ایسے بات کرنے لگتے ہیں. تو وہ نہ تو تعویل میں جانا ہے ایکسٹرا ہمیں کچھ کرنا ہے، نہ ہی اس میں سے کوئی کمی کر لینا ہے، کر کے ان کا انکار کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی بابت جو کچھ قرآن و احادیث میں بیان ہوا ہے اس کے مطابق ان پر بلا تشبیہ، بلا کیفیت، تو دو چیزیں یہ دھیان رکھیں کہ تشبیہ بھی نہیں کرنی، سملیرٹی نہیں دینی کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کیفیت بھی نہیں بیان کرنی کہ اس طرح سے آئیں گے. تو نہ تحریف، نہ تعویل، نہ تشبیہ، نہ تکییف یہ بھی کیفیت کے لیے کہا جاتا ہے. یہ 4 پوائنٹ جو یہاں پر انہیں ڈیٹیل میں دے دیے ہیں، اس میں کہیں پر بھی ہمیں آگے پیچھے ہوتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ڈیٹیلنگ آپ لوگ اور زیادہ جب عقیدہ پڑھا جاتا ہے اللہ کے بارے میں، ایمان کے اوپر جب پڑھنے پر آتا ہے تب یہ چیزیں جو ہیں اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ سمجھ میں آتی ہیں. تو ابھی کافی چیزیں آپ لوگوں کو اس میں سے پتہ چلی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. جی یوم اذن، اور جی آئے گی، یوم اذن اس دن، بھی جہنم، جی کے لیے آپ کو ملے گا لائی جائے گی. ٹھیک، اس میں لانے والے یعنی فاعل کا نام ہٹا ہوا ہے، اس لیے جا کا جی ہو گیا، یعنی کہ لائی جائے گی اس دن جہنم. جہنم کو یہاں پر بن رہا ہے بی کے جو میننگ آ رہے ہیں، لیکن جہنم کے ساتھ تو ہمارے پاس اردو میں جملہ سیدھا نہیں ہوگا، تو جہنم لائی جائے گی ہے نا. پھر یوم اذن یتذکر، یوم اذن اس دن، یتذکر ذکر کرے گا، یعنی یاد کرے گا. ذکر کے معنی یاد بھی ہوتے نا، اللہ کا ذکر کرنا یعنی اللہ کو یاد کرنا. تو یتذکرو یاد کرے گا، الانسان اس دن انسان یاد کرے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى کیا یاد کرے گا کہ کیا کیا کر کے آیا ہے. وَأَنَّ اور یہ یاد کرنا یعنی کہ یہ بے شک اس کا جو یہ کرے گا، لہو اس کے لیے، الذکر کوئی فائدہ مند نہیں بنے گا. پھر یہ اس کا یاد کرنا جو اس کا ذکر ہے، یعنی کہ اب وہ یاد کر رہا ہے کہ میں نے اس دن یہ بھی گناہ کر رہا تھا، میں نے یہ بھی
چوری کری بھی تھی میں نے، اور بھی میں نے ہو سکتا ہے نمازیں نہ پڑھی بھی تھی. تو کوئی اگر آئے ہمارے پاس بھی، اگر عام سی بات ہوتی ہے، یہ کیا بات لکھی ہے، یہ بات لکھی ہے کہ آپ کے پاس کوئی آئے اور پھر اپنے گناہوں کو، جو اس نے غلطی کری ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے. ہاں میں نے اس دن یہ کر دیا تھا، سوری میں نے یہ بھی بول دیا تھا ان کو، میں نے آپ کو بھی یہ کہا تھا. تو ہم لوگ پھر تھوڑے یوں ہو جاتے ہیں کہ بھئی دیکھیں اس کو احساس تو ہے کہ اس نے یہ غلط کیا تھا، کافی ہے، چلے چھوڑ دیتے ہیں، رہنے دیں گے. کیا یہ اس وقت کا کہ میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف، کچھ چھوٹے گناہ اس طرح کے ہیں جو اگر انشاءاللہ اگر وہاں پہ نہ مانے بندہ تو کیا چھپا لے جائے گا؟ نہیں. اگر ہم نہیں مانیں گے تو انسان کے اعضا بولنا شروع ہو جائیں گے، یعنی اس کے ہونٹ بند کر دیے جائیں گے اور اس کے ہاتھ بتائیں گے ہاں اللہ تعالیٰ اس نے میرے اسی ہاتھوں سے یہ کام کیا تھا. پیر کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ یہ اسی پیروں سے چل کے وہاں گیا تھا. تو وہ لوگ پھر گواہی، زمین گواہی دے گی نا. یہ بھی ہم کو معلوم ہے، زمین کہے گی ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اوپر ہی تھا یہ، اور اس نے، کیونکہ ہم زمین سے ہٹ کے تو کہیں بھی نہیں جا سکتے نا. اگر آسمان میں بھی کہیں کوئی گناہ کر رہے ہیں تو وہ بھی زمین کے اوپر ہی آ جاتا ہے. تو وہ سب ریکارڈز جو ہیں وہ بولنا شروع ہو جائیں گے. تو اس طرح کی باتیں ہو سکتا ہے کہ کوئی جھوٹ بولنا شروع ہو جائے یا کوئی ایکسیپٹ کر لے تو ہاں کفر کیا تھا میں نے، شرک کیا تھا میں، ایکسیپٹ کر رہا ہوں. تو پھر اس وقت یہ چیزیں جو بڑے گناہ ہیں کیا یہ معاف کرنے؟ شرک کے بارے میں تو بالکل منع ہے کہ اگر آپ کچھ بھی کر لیں یہاں معافی نہیں اگر مانگی گئی تو پھر آخرت میں بھی وہ معاف نہیں کیا جائے گا. ہاں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مشیت سے چاہے بندہ اسے ایکسیپٹ کرے، ضروری ہے نہیں ہے کہ سامنے سب کے آئیں اور اس کے بعد ہی معاف کیے جائیں. اللہ اپنی رحمت سے اسے ڈھانک دیں گے اور مغفرت فرما دیں گے. تو کچھ ایسے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے راضی تھے، اس کی کچھ کمیاں ایسی تھیں جو رہ گئی تھیں جو کسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی پھر معاف کر دی. یہاں پر اس طرح کا پھر وہاں جا کے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ جو کرنا ہے یہی کر لینا ہے. یہی راضی کر کے وہ انسان گیا تھا اللہ کو، تبھی تو جو تھوڑے بہت رہ گئے اگر تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے اس کی سزا دے دے جہنم میں کچھ دن کاٹ کے آئے گا وہ، یا پھر اسے معاف کر دیں، ایسا ہوگا. یعنی وہ لاسٹ میں جنتی ہونے والا تھا. تو اگر کچھ اس کے گناہ اس طرح کے تھے کہ کچھ سزائیں تھیں وہ کاٹ کے پھر وہ واپس آ جائے گا جنت، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیں، یا ہو سکتا ہے جا کے جہنم میں ہو کے وہ پھر واپس آئے. لیکن وہاں جا کے ایکسیپٹ کرنا کہ اب جو ہے وہ کچھ ایسے بھی ہیں قرآن کی آیت میں ذکر کیا گیا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیج دیجئے، اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، کوئی گھر ور بھی نہیں بنائیں گے، بس آپ کو راضی کرنے والے کام کریں گے. یعنی انسان کہے گا کہ ہم ویسٹ کر رہے تھے اپنا ٹائم، بیوی بچے اور یہ وہ ساری چیزوں میں لگے ہوئے تھے، اب نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، بس جو ضرورت کی چیز ہے کہ بھئی اولاد ہو، یہ وہ کچھ بھی نہیں. تو ہم بس اللہ کے راستے پہ جائیں گے اور جو آپ کا حکم ہے ویسے ہی کرتے رہیں گے، دین سیکھیں گے، سمجھیں گے. یہ سب ہم پہلے بھی کہہ کے آئے ہیں اللہ کے پاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے لے کے آخر تک کے جتنی بھی روحیں ہیں سب کو جمع کر کے پوچھا تھا کون ہے تمہارا رب، تب ہم سب نے وہاں پہ جواب دیا تھا کہ آپ ہے. لیکن پھر جب دنیا میں بھیجے گئے تو پھر ہم بھول بھال گئے، اپنی دنیا میں لگ گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہیں. تو یہی دوبارہ جتنی بار بھی بھیجا جائے گا تو انسان یہی کر کے آنے والا ہے دنیا میں. تو اللہ توفیق دے کہ ہم لوگ دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ سکے، اور بالکل اپوزٹ بات جو ہے وہ پھر سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ اتنی محنت کر کے یہ ڈگری وہ ڈگری. ہاں ایسا نہیں کہ مسلمان پیچھے رہ جائے اور کوئی ڈگریز حاصل نہیں کریں ضرور، لیکن ہمارا اپنا مقصد نہ بھولیں. یہ جو ہم اپنے مقصدوں کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی دیکھیں اب کسی طرح اتنی محنت سے مشکلیں آ رہی ہیں کہ ہم اپنے سلیبس کے 30 اگر ہیں چیپٹرز، ویسے تو چیپٹر اگر آپ یہ اس کے لیسنز دیکھنے جائیں تو 114 ہے، یعنی کہ اتنی سورہ ہے ہمارے پاس 114، لیکن ان کے پارٹ جو پورے بنا دیے گئے ہیں سلیبس بس 30 ہی ہیں.
تو 30 میں سے ایک ابھی ہم لوگ اب دیکھنے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ورڈ مشکل پڑ رہا، یہ ہو رہا، وہ یاد نہیں ہو رہا، یہ سمجھ نہیں آ رہا وغیرہ. اللہ توفیق دے کہ ہم اس میں ایمانیات زیادہ ہے، یعنی ایمان کی باتیں زیادہ ہے، عمل کچھ بھی اتنا نہیں ملا، بس اپنے آپ کو صحیح کر رہے ہیں، اندر کی گندگی ہٹا کے اتنا ہی کر رہے ہیں ابھی تک. تو اس میں بھی کتنی مشکلیں آ رہی ہیں. کچھ آیت کو اچھا دیکھیں گے، یہ والی تو مشکل لگ رہی ہے، اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، اس کے آگے بڑھ جاتے ہیں وغیرہ، ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ توفیق دے کہ بہت اچھی طرح سے اس کو ہم لوگ سمجھ سکیں اور عمل کرنے والے بنے. آمین یا رب. تو جب اس وقت پھر انسان کو فائدہ نہیں دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جہنم کے لائے جانے کی کیفیت اور مقرب فرشتوں اور انبیاء کی پکار. اوکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ، لائی جائے گی اس دن جہنم. اس دن قیامت والے دن جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. 70,000 کے ساتھ ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ترمذی وغیرہ میں بھی موجود ہے. تو جہنم گویا کہ ایک زندہ جانور جیسا ہوگا جس میں لگام پڑی ہوئی ہوگی، اور وہ ایسا خوخار دکھ رہی ہوگی کہ بس اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک یہ چیز ڈالی بھی ہے کہ وہ چاہ رہی ہوگی کہ ہم اپنے اندر غلطی کرنے والے کو اپنے اندر ڈال لیں اور خوب سزا دیں. یعنی کہ وہ ایک تڑپ رہی ہوگی کہ کسی طرح مجھے ایسے مل جائیں لوگ اور میں ان کے اوپر حاوی ہو جاؤں اور خوب سزا دوں. تو 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام میں 70,000 فرشتے ہوں گے. تو 70,000 کو 70,000 سے کیا جائے تو یعنی کتنے فرشتے جو ہیں وہ صرف اس کو گھسیٹ کر لے کر آنے کے لیے لگے ہوئے ہوں گے، پکڑے ہوئے ہوں گے، سنبھالے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن. تو یہ ہے جہنم کا وجیء یومئذ بجہنم، جہنم لائی جائے گی. تو جنہوں نے جو اس سے بچ جائیں گے وہ اسے دیکھ کر بہت بہت خوش ہوں گے کہ ہم کو اتنی بری چیز سے ہم بچ گئے. آج ہم ایک چھوٹے خسارے سے اگر بچ جاتے ہیں، کوئی چھوٹا سا ہی لاس ہو، 100 روپے کا نقصان ہونے والا ہو یا اور کوئی چیز ہو کہ بھئی یہاں پر جاتے تو لوگ وہاں بری باتیں کر رہے تھے، وہ ہم کو بھی کہہ دیتے، یہ کچھ بھی ہو، تو ہم بہت بہت تیزی سے وہاں سے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ ہٹا لیں، بچا لیں، بچ جائیں. اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ لو ان کو بھی کسی نے یہ کہہ دیا، ان کا یہ چوری ہو گیا، وہ وہاں گئے تھے تو یہ نقصان ہو گیا، تو پھر اپنے آپ کو بہت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسی جگہ سے بچ گئے وغیرہ. تو اصل بچنے کی جگہ تو یہ ہے. کیا یہ کافی نہیں کہ جہنم لائی جائے گی اور ایسی ایسی اس کی کیفیت ہوگی، بالکل خوخار جانور کی طرح غصے سے ابلی جا رہی ہوگی، ایسا لگے گا کہ بس اب پھٹ پڑے. جب کوئی نارمل چھوٹا سا اگر بلی کا بچہ بھی ہو اور وہ اس طرح سے غصہ کر رہا ہو، اس طرح کا غصہ تو بہت بڑی بات ہے. تھوڑا بھی اگر وہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ جلدی اس کو ٹچ نہیں کرتے کہ بھئی نہیں غصے میں کہیں کاٹ نہ لے، کہیں یہ نہ کرے، کہیں وہ ہو، تو دور ہو رہے ہوتے ہیں اس سے. تو کون اس جہنم کو دیکھ کر اس وقت واقعی پھر جو قرآن کی آیتیں لکھی ہیں کہ چہرے کے رنگ اڑ جائیں گے اور شرم سے ایسے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، کالے ہو چکے ہوں گے وغیرہ. تو وہ اس کو دیکھ کر جب وہ سامنے لائی جائے گی تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا. اس کو دیکھ کر پھر وہ اگر جو اس سے پھر بچنے والا ہوگا تو وہ واقعی اپنے آپ کو کیا سمجھے گا کہ الحمدللہ میں نے دنیا میں یہ کیا. تو آج ہی ہم اس کو فیل کریں کہ اگر اس طرح کی جانور سامنے لایا جا رہا ہے اور جہنم سامنے لائی جائے اور ہمارے اعمال اس میں جانے جیسے تھوڑے بہت بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، بہت تیز ہمیں پھر پیچھے ہو جانا چاہیے اور ڈر جانا چاہیے کہ نہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس سے بچنا ہے. اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا.
لیفٹ سائڈ میں پھر پکڑ کے گھسیٹ کے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. بس اسے دیکھ کر تمام مقرب فرشتے اور انبیاء گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے, یا رب نفسی نفسی پکاریں گے. یہ ورڈ بھی ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے, نفسی نفسی. یہ تفسیر کی ڈیٹیل پھر آپ کے فتح القدیر سے لی ہوئی ہے. تو قیامت میں نفسی نفسی والا پارٹ جو چل رہا ہوگا, یعنی کہ ایک تو اپنی اتنا زیادہ توڑ پھوڑ اور ٹوٹ پھوٹ چیز بھی ہوگی کہ انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر رہا ہوگا کہ کہاں بھاگیں کیا کریں. اور اس کے بعد پھر یہ منظر جب سامنے سب شروع ہو جائیں گے تو اتنی بری چیز دیکھ کر کہ ہر انسان پھر آتے ہیں نا کہ انسان کہے گا کہ میری اولاد, میرے بیوی, میرا سب کچھ لے لو اور سب اس میں ڈال دو, لیکن میری جان کو کسی طرح بچاؤ. نفسی یعنی میری جان, میری نفس کو اس سے بچا لو, میں کچھ بھی کر کے اس سے بچ جاؤں. تو یہ بات جو ہے کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے لوگوں کو کہ دنیا میں تو انسان ماں اگر ہے تو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے جان دینے تیار ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے جان دینا ایک آسان چیز لگ رہی ہوتی ہے. اس کو ایسا لگتا ہے میرا بچہ تو بچ جائے گا, کوئی بات نہیں, میری جان چلی اگر جائے. تو وہ بچے کو بچانے کے چکر میں اگر اپنی جان بھی دے دے تو بڑی چیز نہیں لگ رہی ہوتی ہے, اور کر بھی دیتے ہیں لوگ ایسا کہ ان کی مدد کرتے کرتے خود مر گئے اور یہ ہے وہ ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ جو سامنے جان دینا والی چیز ہے وہ بہت چھوٹی چیز ہے جہنم میں جانے کی. جب ہم اتنی بڑے جانور کو, اور اتنا دنیا میں بھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بہت بڑی چیز ہو کہ بھئی جل رہا تھا, یہ ہو رہا تھا, اچانک سے آپ دیکھیں گے کہ انسان اپنے دوست کو اس میں چھوڑتا ہوا اور خود بچتا ہوا چلا آ رہا ہوتا ہے. اور کبھی تو ایسا بھی دیکھا ہے بچے کے ساتھ بھی کہ اپنا پیچھے ہٹ گیا اور بچہ گر گیا وغیرہ. تو یہ چیز بھی پھر جو ہے وہ بڑی چیز دیکھ کر انسان اس سے پھر بھاگتا ہے. تو جہنم اتنی بڑی ہوگی کہ انسان ایسے ایسے جملے نفسی نفسی کہنا شروع ہو جائے گا اور اب اس کی جان بچ جائے. تو آج ہی ہم کیوں نہیں اس کو فیل کر کے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کے ہر ممکن کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں. تو اللہ توفیق دے کہ جہنم کو سمجھنے, جنت کو سمجھنے. جب آپ جنت کے بارے میں پڑھیں گی وہ اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی اس کو مس کر دینا نہیں چاہ رہا ہوتا ہے, اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اسے مل ہی جائے. تو اس کے لیے پھر ایفرٹ کرنا شروع کرتا ہے کہ نہیں, مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے, اللہ نے اتنی بڑی چیز ہمارے لیے بنائی ہے اور ہم اپنی بیوقوفی سے اسے چھوڑ جائیں, جہنم چلے جائیں. تو پھر محنت کرتا ہے انسان. تو اللہ توفیق دے ہم سب کو اچھے سے اس کو سمجھ پانے کی, تاکہ ہم اللہ کے اور قریب ہو سکیں, گناہوں سے بچنے والے بن سکیں, جنت پانے والے بنے, جہنم سے دور ہونے والے بنے, اور اللہ کے مقرب لوگوں میں شامل ہوں. آمین یا رب. یومئذ یتذکر الانسان, اس دن یاد کرے گا انسان اپنے کرتوت. وَأَنَّى لَهُ الذِّکریٰ, اور کیونکہ مفید ہوگا. وَأَنَّى, اور کیونکہ, کیوں کر لکھا ہوتا ہے اس کی میننگ میں. وَأَنَّى کہ کس وجہ, اس وقت یاد کرنا کیوں ہی فائدہ دے گا, کیوں کر مفید ہوگا اس کے لیے یاد کرنا. الذکریٰ, یاد کرنا, یعنی یہ ہولناک منظر دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلیں گی اور اپنے کفر و معاصی پر نادم ہوں گی. نادم ہونا یعنی شرم کرنا یا افسوس کرنا. معاصی گناہ کو کہتے ہیں, کفر انکار کو کہتے ہیں کہ کتنی چیز ہم نے کی, نہیں یہ تو دنیا میں نہیں ہو سکتا, یہ کہاں ہو پائے گا, اور اتنا تھوڑی اللہ نے کہا ہے, بس اتنا سا کر لیں گے تو کافی ہے, بس دل میں رکھیں گے تو کافی وغیرہ. تو کفر کے بہت سارے الگ الگ وہ ہیں. تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم کون سے, اللہ نہ کرے کون سے انکار کرنے والی باتوں میں پھنسے ہیں, یا معاصی میں, اللہ کی نافرمانی میں لگے ہیں. تو آنکھیں جب کھل جائیں گی تب انسان اس کے اوپر ندامت کرے گا, افسوس کرے گا. یہ تذکرو کے معنی یاد کرنے یا نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. جی, ذکر معنی یاد کرنا بھی ہوتا ہے اور نصیحت بھی ہوتا ہے نا, کہ کوئی چیز سیکھی جائے اس میں سے, وہ بھی پارٹ جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے میننگ میں آ رہا ہوتا ہے.
बाज ने मुरादी माने नादिम होने के भी लिए हैं, क्योंकि उसका असल मफहूम यहाँ भी यही है। वहाँ इंसान अपने अमाल और कोताहियों को याद करके सख्त नादिम होगा, लेकिन ये नदामत वहाँ मुफीद नहीं होगी, क्योंकि वहाँ कोताहियों का इजाला मुमकिन नहीं है। इजाला माने उसको हटा पाना, उसका बदला कर पाना या उसको दूर कर पाना, कि भाई अब हम माफी मांगे ले रहे हैं इन गुनाहों की और अब नहीं करेंगे। करने का काम तो टाइम तो खत्म हो चुका होगा, दुनिया है करने का टाइम। अगर यहाँ हम करते करते ऐसा सोच लें कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, ये गुनाह के काम है, हम इसे छोड़ देते हैं और अब हम अच्छे काम करेंगे, यानी अभी हमारे पास वक्त है कर पाने का, तब अगर हम बदल जाएं तब तो फिर मुमकिन है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारे पिछले सारे गुनाह माफ कर दें और आगे जो हमारे नेकी के काम शुरू हो रहे हैं उसको उसमें हम चलें। तो ये पॉसिबल है कि आप यहाँ पर माफी मांग लें, लेकिन वहां याद करके और पछताना और फिर उसमें कुछ कोई फायदा नहीं देगा। तो इसलिए फिर बताया जाता है कि नदामत जो है वो यहाँ पर इंसान अगर नादिम होगा तो, या फिर वो नसीहत पकड़े कि भाई देखे दूसरे लोग ये करके आए हैं और उनके पास सवाब है, मेरे पास गुनाह, तो कुछ भी अगर उसमें से चाहे कि अब मैं चेंज कर लूं, तो नहीं हो सकता, क्योंकि करने वाले काम जो है वो हमारे दुनिया के थे। अब वहां तो फैसला होने का वक्त आ जाएगा कि ये सारी चीजें फिर अल्लाह के सामने पेश कर दी जाएंगी। और फिर अगर हम अल्लाह ना करे कि अच्छे ईमान हमारे मजबूत थे और अच्छे काम भी हमारे पास मौजूद थे, तो हो सकता है कि उन अच्छे कामों को देखते हुए अल्लाह सुब्हान ताला हमारे कुछ बुरे कामों को माफ भी कर दे। या फिर तौहीद मजबूत है, शिर्क किसी के साथ नहीं किया, तो कुछ जितनी सजा बताई जाती है कि, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी सजाएं हैं, वो वक्त काटे नहीं कटेगा। अगर एक वक्त की नमाज के लिए भी हमें जहन्नम में डाल दिया गया तो 70,000 के लिए 70,000 साल तक का टाइम बताए। 70,000 बहुत बहुत बड़ा पीरियड होता है, अगर क्योंकि वहां तो हजारों में 50,000 साल का तो यही एक दिन होगा, कयामत का दिन, हश्र का दिन। 70,000 50,000 साल बताया गया। तो फिर ये इतने से कम 60-70 साल की जिंदगी याद रह जाएगी कि इसमें हमारे किसी ने हमें मारा था और किसी ने हमसे ये पैसे ले लिए थे और हमारे पर ज्यादती हुई थी। असल तो हम अपने जानों पर ज्यादती कर रहे हैं। ये इतने बड़े बड़े दिन बता दिए गए हैं, उनको काटने की फिक्र ना करके। अगर आपको मालूम है कि हमें 7 घंटे के लिए भी अगर हमें सफर पर जाना है और आपको मालूम है कि भाई इतना ज्यादा रश होगा, वहां पे सूरज इतना नीचे होगा, धूप होगी और नंगे पैर होंगे हम, तो आप चाहेंगे बहुत जल्दी ये वक्त कटे और बहुत उसका इंतजाम करके जाएंगे कि भाई आपको मालूम है कि भाई ऐसी जगह से भी हमें गुजरना है, वहां पर चप्पलें भी ले ली जाती हैं और ये होगा वो होगा। तो अच्छी प्रिपरेशन और बिल्कुल एक्टिव रहेंगे कि हमारा कोई अगर कुछ ऐसा बता दिया जाए कि हाँ आप अगर ये करके ऐसी ऐसी चप्पल लेके आएंगी तो आपको पहनने दिया जाएगा। अगर आप अर्श के साए में जाने के लिए 7 ऐसे अमाल है कि अल्लाह के अर्श के साए, अगर हमें बता दिया जाए कि आप ये चीज लेके आएंगी तो आप धूप से बच जाएंगी, आपको ये इसका शेड दे दिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई नहीं सफर पे जाना है और इसी पे ध्यान लगा रहता है कि नहीं इसके बारे में तो अभी हमने जमा नहीं किया, वहां कैसे टाइम गुजरेगा। तो ये 50,000 साल कैसे गुजरेंगे, जो गुनाहों का कुछ ऐसे भी उनके सजाएं बताई गई ना कि वो इंसान इतना छोटा उठाया जाएगा, चींटी के साइज का। तो इतना धक्कम धक्का और ये सारी चीज चल रही होंगी और उसमें अगर इंसान इतना छोटा हो जाए तो वो तो किसी के भी पैर के नीचे आना और भागना उसके लिए कितना मुश्किल होगा, इधर उधर बचना कितना मुश्किल होगा, चींटी के साइज का अगर हो जाए। फिर कुछ की सजाओं में क़यामत के दिन अंधे उठाए जाएंगे। वो कहेंगे यार अब हमको पूरा तो बना दिया गया दोबारा कब्र में से निकाल के, लेकिन दुनिया में तो मेरी आंखें होया करती थी, यहाँ आंखें क्यों नहीं है, अब हमें कुछ दिख नहीं रहा, ये क्या मामला है। तो बताया जाएगा कि जब देखने के लिए कहा जा रहा था कि भाई कुरान देखो पढ़ो,
اللہ کی ہدایتیں آئی ہیں ان کو دیکھو، تب تو دیکھا نہیں، اور آج ضرورت نہیں ہے تمہیں دیکھنے کی، تو پھر آنکھیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ اتنا بڑا دن، اس میں آنکھیں نہیں ہوں گی، اس میں یہ نہیں ہوگا، اس میں وہ نہیں ہوگا، ننگے بدن ہوگا انسان، اچھے لوگ جو ہیں وہی ڈھکے بندے ہوں گے، باقی سارے کس چیز سے ڈھکے ہوں گے اللہ عالم، اپنے اعمال سے یا کسی، لیکن ہاں یہ بتایا گیا کہ کپڑے وغیرہ جو ہے وہ جب اٹھے گا تو کسی پاس نہیں ہوں گے۔ تو اس بات پہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو بہت، ہم لوگ تو یہاں اتنا پردہ کرتے ہیں اور یہ بہت بری بات ہوگی، تو اس پہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہر انسان اپنے اپنے حساب سے ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے پاس ایسے اعمال ہو جو ہم کو ڈھکے بندے ہوں۔ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ وہاں جا کے انسان یقول، وہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش، یا میری بربادی، لیتنی جو یا بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیت کہتے ہیں برباد کو، تو اس کو کاش کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، ویسے ہائے میری بربادی ایسا کر کے بھی یہ الفاظ جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں۔ قدمتو میں نے آگے کیا ہوتا، جو تو آیا ہے یہ میں کے لیے آیا ہے، لی حیاتی، لی مانے لیے، حیات مانے زندگی، حیاتی یعنی میری حیات کے لیے، میری زندگی کے لیے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اصل حیات، اصل زندگی کہاں ہے؟ وہاں، اور یہاں زندگی، میری زندگی میں یہ نہیں ملا، میری زندگی میں وہ نہیں ہوا، اور میں، لوگ تو اتنا سب کر رہے ہیں، میں یہ بھی نہیں کروں، میں وہ بھی نہیں کھاؤں، میں وہ بھی نہیں جاؤں، یہ بھی میرے لیے حرام ہے، وہ اللہ نے تو یہ بھی منع کر رکھا ہے۔ بہت کم، بہت تھوڑا سا ٹیسٹ ہے، انسان کو وہاں جا کے پتہ چل جائے گا کہ یہاں ہے میری زندگی، میری حیات جو ہے وہ یہاں ہے، پھر وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی، اے میری بربادی، کاش کہ میں نے بھیجا ہوتا، قدمتو یعنی آگے کچھ کر دیا ہوتا، لی حیاتی اپنی زندگی کے لیے، تو اصل زندگی ہمیں وہاں ملنے والی ہے۔ تو ہم یہاں کے لیے بس اب ڈگری پڑھائی نہیں کری ہے تو بچے کیسے ہوئے جا رہے ہیں، اور کوئی یہ والی جاب نہیں کر رہا ہے تو کیا مصیبت ہے، اور یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے چلی آ رہی ہیں۔ تو قرآن نہیں پڑھا ہے، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، رمضان آنے کو ہے، روزے آرام سے، کئی سارے خاندان میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ آپ کو ایسے مل ہی جائیں گے کہ جو روزہ بھی نہیں رکھتے، وہ جاب پہ جاتے ہیں اس لیے نہیں رکھ پا رہے ہیں، وہ بھوک برداشت نہیں ہے اس لیے نہیں رکھ پا رہے ہیں، بہت روزہ، پھر نماز، بہت ساری ایسی چیزیں جو بڑی بڑی چیزیں ہی چھوڑ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر وہ قرآن کے معنی، وہ تو بالکل ایسے لوگ کو سمجھتے ہیں جو لوگ بہت فری ہیں، جو لوگ مدرسے والے ہو گئے ہیں، جو اللہ والے ہو گئے ہیں، وہ لوگ پڑھتے ہیں یہ چیزیں، ہمارے لیے تو بس نماز پڑھ لینا کافی ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے یہ ایکسٹرا کام کر رہے ہیں، ہمیں خود بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم ایکسٹرا کام کر رہے ہیں، اپنی طرف سے اپنے جو ہے وہ یہ چیزیں لے کے آنا کہ ایسے نہیں کرنا ہے، اور اس کو ایسا کر دیجئے اور ویسا بنا لیجئے، یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے مانگ کر اور بہت ہی اس سے شکر کرتے ہوئے چلنا چاہیے۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں جو اصل زندگی وہ تو وہاں ہے، کیونکہ یہاں تو کچھ پل، جب ہم سے وہاں پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ ہم کچھ پل گزار کے آئے ہیں دنیا میں، ان پلوں کو صحیح کرنے کے لیے دیوانوں کی حد تک گرنا، گناہ کر لینا، یہ کرنا وہ کرنا، سب بہت ہی، جب آپ کو معلوم ہوتی ہے دین کی باتیں تو بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے، آپ کے پاس ہے تب بھی، آپ کے پاس نہیں ہے تب بھی، الحمدللہ ایک اللہ کی حمد اور شکر کا ایک مقام الحمدللہ پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور اگر افسوس کوئی کر رہا ہوتا ہے، اور اگر کسی کے اوپر، اسی لیے تو رشک کرنے کے لیے کہا اگر گیا دنیا میں، تو بس اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے، حسد ورڈ لکھا ہوا ہے حدیث میں، لیکن وہ اصل رشک ہے، یعنی کسی کی چیز کو دیکھ کے کہ ہم کاش ہم بھی ایسا، میرے پاس بھی ایسا ہوتا، تو یہ کہ وہ قرآن پڑھتا ہو اور ہم اس پہ رشک کریں کہ کاش ہم بھی قرآن پڑھنے والے ہوتے۔
یہ تو اللہ ہمارا ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بنا کے رکھے، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ یہ افسوس اور حسرت کا اظہار اسی ندامت کا حصہ ہے۔ جو پچھلا چلا آ رہا تھا کہ وہ کہے گا کہ کاش میں نے کچھ اپنی زندگی کے لیے، یعنی اس میں حسرت کرے گا کہ یاد کرے گا اپنے کاموں کو، اور پھر اس کو کام یاد کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر اسی کے پارٹ میں، اسی افسوس میں وہ یہ کہہ اٹھے گا کہ جو روز فائدہ مند نہیں ہوگی، جو اس روز، اچھا اس ندامت کا حصہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، اور اس روز یہ چیزیں جو ہیں وہ فائدہ نہیں دیں گی کہ ہم اب افسوس کر رہے ہیں، اب ہمارے اوپر ترس کھا لیا جائے۔ یہ حیاتی میں لام تعلیل کے لیے ہے، یعنی اس زندگی کے لیے نیکیاں کر کے بھیجتا، یعنی لیے کے لیے آیا ہے، یا لام توقیت کے لیے ہے، یعنی اس وقت جب مجھے دنیاوی زندگی حاصل تھی، ہاں یہ دنیاوی ہے، دنیا کی زندگی جب اس کو حاصل تھی، میں نیکیاں کر کے آخرت کے لیے بیچتا تو آج یہ ندامت نہ ہوتی۔ یعنی کہ لیے کے لیے بھی ہے یہ لام ہو سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وقت کے لیے ہے، کہ توقیت وقت ہے اس میں ورڈ۔ اگر لی جو آ جاتا ہے کہ وقت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے یہ، کہ جب میں وہاں پر ہوتا اس وقت میرے ساتھ، یہ میننگ بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ دونوں ہی صحیح ہے الحمدللہ، دونوں کی طرح سے وہ اس وقت خیر ندامت کرے گا، اور معنی یہی نکل رہے ہیں کہ وہ اپنے آگے کی زندگی کے لیے اس میں سے اچھے نیک کام کر کے بیچتا ہے، یہ افسوس کرے گا انسان۔ اس کو بہت اچھے سے لکھیے، کہیں ریمائنڈر بنا کے، کہیں ہم کو کہ بار بار ہم یاد رکھیں کہ وہاں جا کے نہ کہنا پڑے کہ کاش ہم اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجتے آگے۔ تو اس کا مطلب کیا یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ابھی نیک کام کرتے رہنا ہے، کہ میں نے یہ اپنے بینک اکاؤنٹ اس کو سمجھیے جو وہاں پر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، ہمارے اعمال کا اعمال نامہ، اور جس طرح سے ہم اپنے بینک میں تھوڑا پیسہ بھی بیچ کے اپنے کاموں میں سے نکال کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ جمع کر دیا ہے، یہ رکھا ہے، وہ رکھا ہے، تو اسی طرح کا وہاں کا بھی اکاؤنٹ جو ہے فوراً چیک کرتے رہیں کہ ہم نے کیا کیا نیکیاں کر رہی ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ، سو یومئذ اس دن، لا يعذب نہیں کوئی عذاب دے گا، لا يعذب نہیں عذاب دے گا، عذابہ اس جیسا عذاب، عذابہ احد کوئی پھر جو اس دن عذاب ہوگا اس کے جیسا کوئی عذاب کبھی نہیں کسی نے دیکھا ہوگا، اور نہ کوئی اور دے سکے گا جو اللہ کا عذاب ہوگا۔ ولا یوثق، اور نہ پکڑ جکڑ کے لیے آتا ہے، اور یوثق جکڑا جائے گا، ولا وثاقہ اس کے جیسے جکڑنے والا کوئی، احد کوئی، تو نہ بچ کر بھاگ پانے کی کہ بھئی ہم نے تو اپلیکیشن پہلے سے ڈال دی تھی، وہ ہماری بہن نے پیسے دے دیے اور یہ کر دیا وہ کر دیا، کسی بھی طرح سے کوئی چانس نہیں ہوگا۔ اور جو دنیا کے عذاب ہیں، ہم کو بڑے لگ رہے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس دن جو عذاب ہوں گے اس جیسا عذاب کبھی کوئی نہیں دیکھا ہوگا، اور نہ اس دن کی پکڑ کی جیسی سنگل سب کو اپنا پرسنل حساب کتاب دے کر کے، کیونکہ میرے بچے ہیں اس لیے بچ گئے، وہ میری ممی تو وہاں پہ وہ تھی اس لیے ہم بچ گئے، کچھ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اس روز تمام اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہی ہوں گے، دوسرے کسی کو اس کے سامنے یا رائدم زنی چوں بھی کرنے کا حوصلہ، رائدم زنی کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ چھوٹی آواز بھی کر دینے کا حوصلہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش تک نہیں کر سکے گا۔ سفارش کے بارے میں بھی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں نا، کہ جس سے اللہ راضی ہوں گے، جس کو اللہ نے اجازت دی ہوگی، انہی کی سفارشیں ہوں گی۔
اور سفارشی سے بھی اللہ راضی ہوں گے، سفارش کرنے والے سے بھی اور جس کی ہو رہی ہوگی اس سے بھی اللہ راضی ہوں گے تو ہی ہو سکے گا، ورنہ کوئی بھی اٹھ کے بابا یہ وہ آ کے کوئی سفارش کرنے کے لیے کہ بھائی ہمارے یہ جاننے والے تھے، ان کو ہم جنت لے ہی جائیں گے، ایسا کوئی پارٹ نہیں۔ ایسے حالات میں کافروں کو جو عذاب ہوگا، جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی قید بند میں جکڑے ہوں گے، اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کیا عذابیں ہوں گی۔ جیسا کہ یہ زنجیر سے باندھنے والے پارٹ کا ہی جب سنا تھا تو بہت ہی زیادہ کہ وہ زنجیر منہ سے ڈال کے اور شرمگاہ سے نکال دی جائے گی، یعنی موتی کی طرح پرو دیا جائے گا، تو کیا یہ جکڑ ہوگی۔ یہ اور بھی کیا بتایا گیا کہ اتنی موٹی موٹی زنجیریں جو ہیں وہ ایسے جیسے کہ انسان کو بٹھا کر ہاتھ پیر ایسا رکھ کے اور پھر اس کے اوپر لپیٹ دی جائے، وہ بھی بتایا گیا کہ وہ بھی باندھا جائے گا، تو وہ جکڑ وہ پکڑ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ہمارے سارے رشتہ دار، سارے خاندان والوں، سارے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، اور جو ہدایت کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ہدایت دے دے، اور سب اللہ کے بہترین ہم بھی جو وقت خراب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں لگنے والے بن جائیں۔ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا کچھ اندازہ ممکن ہو، یہاں تک کہ جو ورڈ لکھا ہے اس کے معنی کیا ہے، یہاں تک کہ ہم اس کا سوچ کر سکتے ہیں، کچھ اندازہ بھی ممکن نہیں ہم لگا سکتے، اندازہ کرنا بھی ممکن نہیں کس طرح کا ہوگا۔ یہ تو مجرموں اور ظالموں کا حال ہوگا، لیکن اہل ایمان و طاعت کا حال، یعنی اطاعت کرنے والے لوگوں کا حال اس کے بالکل مختلف ہوگا، جیسا کہ آگے کی آیت میں، یا رب آگے کی جو آیات ہیں وہ ہم سب کے لیے ہوں، اور جو پیچھے کی آیتیں گزری ہیں اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ان کے برعکس، ان کے اپوزٹ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا کہا جائے گا کہ اے یا ایتھا، اے النفس کے لیے بات ہو رہی ہے اس لیے مؤنث میں بات ہو رہی ہے، یعنی جان، اے ایسی جان جو المطمئن ہے، مطمئن روح۔ مطمئن کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں کہ وہاں پر بھی اطمینان میں ہوگی ایسی جانیں، اور یہاں بھی اطمینان میں، جو کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہوا ہے اس سے مطمئن تھی، اللہ کے جو دیا ہے اللہ نے اس سے بھی مطمئن تھی، یعنی سیٹسفائی تھی۔ اس کے علاوہ جو اللہ نے ان کے اوپر ڈالا ہوا ہے کہ بھئی کسی کی کوئی آزمائش ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، یا کوئی اور بیماری ہے، یا کچھ اور اس طرح کا ہے، کچھ بھی اگر اس طرح کے، اس سے بھی وہ مطمئن تھا، اس سے بھی وہ راضی تھا کہ اس کے علاوہ جو اللہ نے شریعت نازل کی ہے، پردہ کرنا ہے، اس سے بھی مطمئن تھا، ہاں یہ میرے لیے خیر ہے۔ شوہر کی اطاعت کرنا، ہاں شوہر کو ہم کو دنیا کیا سکھا رہی ہے کہ اطاعت، شوہر کی فرما برداری، یہ ساری چیزیں نہیں، شوہر کے برابر آ کے کھڑے ہونا ہے، جتنا وہ لڑے اتنا تم بھی لڑو، یہ تو تمہارا حق ہے، جتنا وہ بولے اتنا تم بھی بولو۔ وہ فیصلہ سنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے آگے تم بھی اپنے فیصلے رکھنا ہے۔ شوہر کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بھی ہم کو ایسے ہی ہے کہ حق ہے ہمارا، بچے ہیں تو کیا ہوا، ہم بھی پڑھ لکھ کے بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں حق ہے کہ ہم بولیں۔ تو ان کو اطمینان ہے یہاں پر اپنی قضا جو بھی، یعنی ان کے ساتھ جو ہوا اس پر بھی، اور جو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی ہے، اس چیز کا بہت زیادہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جو شریعت ہے اللہ کی، اس سے جو یہاں مطمئن جانے ہیں، جو یہاں اطمینان میں ہیں یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، وہ وہاں مطمئن ہوں گی، کیونکہ ایسے ہی لوگ پھر وہاں ان کے اوپر فالو کرنے والے ہیں، جو دل سے ماننے والے، دل سے تو ایسا پردہ کتنی بری چیز ہے، ہم تو یہ بھی نہیں کر پاتے ہیں، لوگ دیکھو انجوائے کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور پھر لیکن ہمیں مجبوراً ہمیں والد کے ڈر سے کرنا پڑ رہا ہے، شوہر ہمارے چاہتے پردہ کریں، ایسے لوگوں کے لیے نہ وہ یہاں مطمئن ہوتے ہیں ان چیزوں سے، اور نہ ہی وہ وہاں پر مطمئن روح جب پکاری جائیں گی وہ وہاں مطمئن ہوں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ کرنے والے تو ہوں، اور پھر ایسا نہ ہو کہ ہم
مجبوراً کر رہے ہوں یا کوئی دل سے نہ مانے ہو، تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں دل سے مان لینی ہے اللہ کی شریعت کو اور راضی ہو جانا اور اطمینان رکھنا اس پر کہ یہ میرے لیے خیر. تب پھر وہاں پر ہم یہ مطمئن کو آپ الگ سے نوٹ کر لیں کہ مجھے یہاں پر بھی اطمینان رکھنا کہ یہ میرے لیے خیر ہے، تب پھر ہم وہاں پہ اطمینان والے بنیں گے. تو پکارا گیا کہ اے مطمئن روح ارجعی، یعنی کہ رجوع لوٹنے کو کہا جاتا ہے. ارجعی لوٹ آ، مؤنث کے لیے بات ہو رہی ہے. الا طرف ربی کی، تیرے رب کی طرف. راضیہ، راضی یعنی راضی، تا مربوطہ آیا ہے یعنی راضی، اور مرضیہ تجھ سے بھی راضی، یعنی کہ جس سے وہ خود راضی ہوگی اور اس سے بھی راضی ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو دو راضی اور مرضیہ جو لکھا ہوا ہے، یہ دونوں الفاظ جو اسی میں آتے ہیں کہ جن سے وہ خود بھی اس چیز سے راضی ہوتے ہیں اور ان سے بھی لوگ راضی ہو جاتے ہیں. ان کو یہ دو ورڈ اس طرح سے دیے ہوئے ہیں. ارجعی الی ربکی، تو لوٹ اپنے رب کی طرف، یعنی اس کے اجر و ثواب اور ان نعمتوں کی طرف جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہیں. اللہ کی طرف لوٹنا یعنی کہ جنت کی طرف. بعض کہتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ کہا جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ موت کے وقت بھی فرشتے جو خوشخبری دیں گے اس میں کہا جائے گا. اسی طرح قیامت والے دن بھی اسے یہ کہا جائے گا جو یہاں مذکور ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن عساکر رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک اچھی دعا نقل کی ہے جو حسب ذیل ہے. اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، یعنی کہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ ایسی جان بنا دے جو مطمئن ہوگی. تؤمن بلقائک، جو کہ ایمان رکھے آپ کی ملاقات پر، آپ کی لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، آپ کی ملاقات پر. وترضی بقضائک، اور راضی ہو جو بھی آپ نے جو اس کے اوپر جو اللہ نے فیصلے کیے ہیں. وتقنع بعطائک، جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو. یہ دعا انہوں نے اس سے ان آیات سے بنائی ہوئی ہے. تو دعا کوئی بھی مانگی جا سکتی ہے، ہاں سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن دعائیں مانگنے کے لیے منع ہی نہیں ہے. تو ان آیات کو دیکھتے دعا یہ علماء نے یہاں پر بیان کری ہوئی کہ انہوں نے یہ پڑھا. بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ یہ آخری اس کے وہ ہوتے ہیں جنت جانے کے لیے بہت زیادہ ہمیں عمل کرنے کے لیے ایک اکساتی ہیں اور راستہ دکھاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جائے گا. پھر کیا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ پکار کے کہا جائے گا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ کرے کہ ہم سب انہی میں شامل ہیں. چلیں اس کا ورڈ ٹو ورڈ یہ کوشچن آنسرز وغیرہ کیجیے، اور نیکسٹ ٹیسٹ میں انشاءاللہ کلاس میں ہم لوگ جو اس بار کا پورشن ہے اس کو دیکھیں گے، اور ڈیٹ آپ لوگوں کو پھر سے بھیجی جائے گی منڈے یا پھر ویڈنسڈے میں سے انشاءاللہ. تیاری رکھیں اپنے میم حساب سے. بھیج دی گئی یہ ڈیٹ میم 29 ہاں کو. تو وہ آگے بڑھانے کے لیے ہو رہا ہے نا انشاءاللہ، اوکے. پھر سے بھیجتے ہیں. چلیں سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.